میچ ریفری کی تبدیلی تک پاکستان کا ایشیا کپ کے مزید میچز نہ کھیلنے کا فیصلہ، ذرائع کا کہنا ہے پاک بھارت میچ میں ریفری کی قوانین اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی، پی سی بی کی آئی سی سی کو شکایت، چیئرمین پی سی بی نے میچ ریفری کو ہٹانے کا مطالبہ کیا تھا۔ میچ ریفری کی آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ اور ایم سی سی قوانین کی خلاف ورزی پر باضابطہ شکایت کی گئی۔ مودی سرکار باز نہ آئی، کھیل میں بھی سیاست کو لے آئی، بھارتی کپتان کی اونچی حرکت پر پی سی بی کا احتجاج، آئی سی سی اور ایم سی سی کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ میچ کے اختتام پر مینیجر نوید اکرم چیمہ نے ٹورنامنٹ ڈائریکٹر اینڈریو رسل سے تحفظات کا اظہار کیا۔ اینڈریو رسل نے کہا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ اور بھارتی حکومت سے ہدایات ملی ہیں۔ میچ ریفری اینٹی فائر کرافٹ نے کپتان سلمان آغا سے ٹاس کے موقع پر ہینڈ شیک نہ کرنے کا کہا۔ پی سی بی کا ایشیا کپ سے میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو فوری ہٹانے کا مطالبہ، صدر ایشین کرکٹ کونسل اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں میچ ریفری نے کرکٹ کی سپرٹ کے خلاف اقدامات کیے۔ میچ ریفری کی جانب سے آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ اور ایم سی سی قوانین کی خلاف ورزی پر باضابطہ شکایت کی گئی ہے۔ اس سے قبل بھارتی ٹیم کے نامناسب رویے پر محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کھیل میں سیاست کو گھسیٹنا کھیل کی روح کے منافی ہے، کھیل میں سپورٹس مین سپرٹ کی شدید کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ امید ہے آئندہ فتوحات کا جشن تمام ٹیمیں ساتھ منائیں گی۔ بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی جنٹل مین گیم کرکٹ کو بھی داغدار کر دیا۔ پاک بھارت ٹاکرے کے بعد انڈین ٹیم پاکستان سے ہاتھ ملائے بغیر گراؤنڈ سے چلی گئی تھی۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان سوریہ کمار یادو نے ٹاس کے موقع پر بھی پاکستانی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا سے ہاتھ نہیں ملایا۔ پاکستان ٹیم کے کپتان نے بھارتی ٹیم کے اس رویے پر احتجاج کے طور پر اختتامی تقریب میں بھی حصہ نہیں لیا۔ سوریہ کمار کا کہنا ہے حکومت اور بورڈ نے جو فیصلہ کیا اس پر عمل کیا۔ سرحدوں کی حفاظت اور امن کا قیام سیکیورٹی فورسز کا اولین مشن 13 اور 14 ستمبر کو خیبر پختونخوا میں کارروائیاں، 31 خارجی دہشت گرد ہلاک، لکی مروت میں انٹیلیجنس آپریشن میں 14 خارج مارے گئے، بنو میں فائرنگ کے تبادلے میں 17 خارج ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے خیبر پختونخوا میں بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کو سراہا۔ کہا سیکیورٹی فورسز نے بروقت آپریشنز کر کے بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ قطر پر اسرائیلی حملے کا کیا جواب دیا جائے، حکمت عملی طے کرنے کے لیے عرب اسلامی سربراہی ہنگامی کانفرنس آج دوحہ میں ہوگی۔ او آئی سی رکن ملکوں کے سربراہان اور اعلیٰ حکام مشاورت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان کی نمائندگی کے لیے قطر روانہ۔ اسلامی سربراہی اجلاس کی قرارداد کا مسودہ سامنے آ گیا۔ مجوزہ قرارداد کے مطابق قطر پر اسرائیلی حملے نے اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات قائم کرنے کی کوششوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ اسرائیلی جارحیت کے خطے کے امن کے لیے خطرہ۔ اسرائیل کو جرائم پر جواب دہ ٹھہرانے کا وقت آ چکا، فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ قطری وزیر اعظم کا اسرائیلی حملے کا سخت جواب دینے پر زور، کہا اسرائیل جان بوجھ کر جنگ کا دائرہ دیگر ملکوں تک بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کی اسرائیلی عزائم پر نظر رکھنے اور مربوط اقدامات کے لیے عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کی تجویز، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دوحہ سمٹ سے خطاب، کہا اسرائیل کی غیر قانونی دراندازیاں روکنا ناگزیر ہے، عرب اور اسلامی دنیا متحد ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کرے۔ پاکستان قطر کے حق خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ دوحہ پر حملہ سفارتکاری اور ثالثی پر حملہ قرار۔ عملی اقدام کے بغیر صرف تقاریر سے کچھ نہیں ہوگا، ایران کا مسلمان ملکوں سے اسرائیل کے خلاف مشترکہ آپریشن روم بنانے کا مطالبہ۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی نے دوحہ سمٹ کے دوران بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ صہیونی حکومت کے سرپرستوں کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہوگا۔
اسرائیلی فوج کے غزہ میں رہائشی عمارتوں پر حملوں میں مزید تیزی آ گئی۔ صہیونی فورسز کے حملے میں ایک روز میں مزید 52 فلسطینی شہید ہو گئے۔ بھوک اور غذائی قلت سے 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک شہید فلسطینیوں کی تعداد 64,871 تک جا پہنچی۔ غزہ کے لیے پاکستان کی جانب سے امدادی سامان کی ایک اور کھیپ روانہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور ایئرپورٹ سے امدادی سامان روانہ کیا۔ امدادی کھیپ میں 100 ٹن خوراک اور دیگر اشیاء شامل۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، پاکستانیوں کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ غزہ کے بے گناہ مسلمانوں پر مظالم سے ہر حساس دل افسردہ ہے۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں نواز شریف لاہور سے لندن روانہ۔ نواز شریف قطر ایئر ویز کی فلائٹ سے لندن روانہ ہوئے۔ نواز شریف کا قطر میں مختصر قیام بھی متوقع۔ نواز شریف کا لندن میں قیام تقریباً 2 ہفتے تک ہوگا۔ معمول کا طبی معائنہ کروائیں گے۔ کشمور میں دریائے سندھ گڈو بیراج کے مقام پر پانی کی سطح تیزی سے بلند ہونے لگی۔ پانی کی سطح 6,35,759 کیوسک ریکارڈ۔ لاڑکانہ میں عاقل آگانی بند پر پانی کی سطح بلند، کچے کا علاقہ مکمل زیر آب آ چکا۔ ہیڈ پنڈ پر اونچے درجے کا سیلاب برقرار، پانی کا بہاؤ 3,07,000 کیوسک۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، ہیڈ سلیمان کی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریا راوی، ستلج اور چناب کے سیلابی ریلے سے ہر طرف تباہی۔ شدید سیلابی صورتحال کے باعث 4,700 سے زائد دیہات ٹوٹ گئے۔ حالیہ سیلاب سے مختلف حادثات میں 104 شہری جاں بحق ہوئے۔ مجموعی طور پر 47,20,000 لوگ متاثر، 25,64,000 متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ متاثرہ اضلاع میں ریسکیو اور ریلیف سرگرمیوں میں 20,70,000 جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ سیلاب کے بعد متاثرین کو ریلوں کے بعد کئی مسائل نے گھیر لیا۔ بہاولپور میں کئی خاندان بے گھر ہو کر بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور۔ دریائے ستلج کے سیلاب نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ برے والا کے متعدد آبادیاں اور فصلیں دریا برد ہو گئی۔ حاصل پور میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی۔ سیلاب متاثرین کا حکومت سے امداد فراہم کرنے کا مطالبہ۔ سارا کوڑ مراد ہے ڈھٹا پہ جا کے دیکھ لیو کدا مدا بچے رہتے ہیں بیٹھیاں نہ تو موڈیا نہ کچھ مسافر ہو کے بیٹھیاں دلا نہ تو نیب ریلا آیا ساڈے گھر گرا دیتے سان جلی ترپڑی تے بال دروئی بنے سان ہاتھ جوڑتے آکھدے پے ہیں کہڑے ملک تے جاویے جے جناب نو حکومت نو اے گل پسند ہے تا اساں کہڑے پاسے جاویے۔ ہمارے گھر جو پانی میں ڈوب چکے تھے وہ گر گئے ہیں، تباہ ہو گئے ہیں، ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہے۔ ہم حکومت سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں جو رہنے کے لیے چھت پرووائڈ کی جائے۔ علی پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور پاک بحریہ کا ریسکیو آپریشن۔ پاک بحریہ کی جانب سے ریسکیو آپریشن تیز، مزید درجنوں متاثرین کو نکالنے کا عمل جاری۔ پاک بحریہ کی جانب سے متاثرین کے لیے میڈیکل کیمپ لگایا گیا۔ اب تک 150 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سیلاب سے متاثرہ علی پور کا دورہ کرنے کے لیے ملتان پہنچ گئیں۔ سیلاب متاثرین سے ملاقات کریں گی اور ان کے مسائل سنیں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی وزٹ کریں گی۔ مریم نواز سیلاب سے متاثرہ دہی اور نواحی علاقوں میں بھی جائیں گی۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے پنجاب حکومت سرگرم۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور دیگر وزراء کا جنوبی پنجاب میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ کندائی پل کے علاقے میں متاثرین میں ٹینٹ، راشن، چولہے اور دیگر امدادی سامان تقسیم کیا۔ متاثرین کے لیے ٹینٹ سٹی کا بھی قیام، کلینک آن ویل کی سہولت بھی فراہم کی گئی۔ صوبائی وزراء بیٹ چنن بند کا بھی دورہ کریں گے۔
मॉनसून बारिशों का नया 11वां स्पेल बरसने को तैयार। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। कल 16 से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। सिंध के साहली इलाकों में चंद मकामात पर बूंदाबांदी हो सकती है। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान तेज रफ्तार रेल सर्विस का मंसूबा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर रेलवेज हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास। मारगिला से रावलपिंडी सदर स्टेशन तक रेल मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। रेल पर सफ़र सिर्फ 20 मिनट में तय होगा। आइंदा हफ्ते मंसूबे के फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को हतमी शक्ल देकर दस्तखत किए जाएंगे। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी कमेटी के इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त में महंगाई की शरह 3% रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी कामयाबी 1973 का आइन है, जो हर शहरी के लिए मसावी हुकूक की जमानत देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जमहूरी लोगों की निज़ाम हुकूमत में शमूलियत का नाम है। आईन पाकिस्तान बुनियादी हुकूक को न सिर्फ बयान करता है बल्कि तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करता है। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आज से आगाज। वैक्सीनेशन मुहिम 27 सितंबर तक जारी रहेगी। 12 रोज़ा मुहिम के दौरान 9 से 14 साल की 80 लाख बच्चियों की वैक्सीनेशन होगी। तमाम स्कूलों मदारिस में ज़ेर तालीम बच्चियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव की कौमी मुहिम को पाकिस्तान के लिए संगे मील करार दिया। कहा, आइए मिलकर अपनी बेटियों का सेहतमंद मुस्तकबिल यकीनी बनाएं। गूगली मास्टर नामवर क्रिकेटर अब्दुल कादिर का यौम पैदाइश। स्पिन बॉलिंग में मुनफिद मुकाम रखने वाले अब्दुल कादिर 15 सितंबर 1955 को लाहौर में पैदा हुए। टेस्ट और वनडे में मजमूई तौर पर 368 विकेटें हासिल की।